یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہ ورزقت امت متعہ فیہا طویلہ رب صلی اللہ محمد مال محمد وجل فرج آل محمد. کوشش کرے ذکر میں ہر بندہ ملفظ ہو جائے. صلوات مل کے بلند آواز میں تلاوت کرنے. صلوات کو پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے. کوشش کرے ہر بندہ توجہ سے مجھے دیکھے اور صلوات مل کے بلند آواز میں سارے احباب تلاوت کرنے. اللہم صلی اللہ. کوشش کرنا آمین کی تکلیف سارے کرنا. دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں مولا سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفائے ابی عطا فرمائے. جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک زائد حاجات لے کر حاضر ہوئے مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما. مالک جتنے بے اولاد جھولی ہیں مالک ہر بے اولاد جھولی میں ماتمی بیٹا اور پردہ دار بیٹی عطا فرما. مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. کوشش کرنا ہے جملے پہ آمین کی مہر لگائیے گا. مولا مجھ حقیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما. تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں. مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. کوشش کریں تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے آمین بلند آواز میں کہیں اور صلوات پڑھتے مل کے بلند آواز میں. ایک صلوات اتنی بلند پڑھنے جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے. اللہم صلی اللہ محمد. یقیناً زحمت ہوگی لیکن یہ احباب اگر چھاؤں میں یہاں پر آ جائیں, یقیناً دھوپ میں بیٹھنے کا نہیں کہہ رہا, اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں بڑی آسانی سے کچھ لفظ آپ تک منتقل کر دوں گا. جو جوان بیٹھے ہو یہاں چھاؤں میں میرے سامنے آ جائیں, میں شکر گزار ہوں جی. زحمت کے لیے معذرت, لیکن ایک باقاعدہ ماحول بن جائے گا, ایک ترتیب بن جائے گی. صف انتظار ہے, امام حسین بادشاہ کی صف ہے, ایک باقاعدہ ماحول بن جائے گا. میں ہر ماتمی عزادار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ذکر کا آغاز کروں گا. بس آپ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت بحال ہو جائے. آپ ادھر آ جائیں, چھاؤں میں آ جائیں. شکریہ جی. اجازت ہے بھائی جان نوکری شروع کی جائے. بھائی جان سارے احباب میری طرف دیکھیں گے. بھائی جان آپ اجازت دیں گے مجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. مل کے صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلا جملہ عرض کرتا ہوں, آپ توجہ سے مجھے دیکھتے رہیے گا. بس آپ کے چہروں کا کھل جانا ہی میرے آنے کا مقصد پورا ہو جانا ہے. پہلا جملہ عرض کرتا ہوں, آپ کے خوبصورت چہروں کی زیارت کرتا ہوں, پھر جس قدر آپ کا مزاج بنا نوکری کرتے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں, اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں. آپ نے دیکھنا مجھے. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرج. درود و سلام ان پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضی ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا, انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا, مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا. جنہوں نے وزر کو دیکھا تو بزر بنا دیا, کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا, آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا. لائق سجدہ سلام ہے اللہ کی وہ پاک ذات کے جس اللہ کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک, موت کی آخری ہچکی سے قبر, قبر سے میدان, میدان سے پل صراط اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا. ہم تمام آدمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کے 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا اور سفارش سے ہمارا دل ہم مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوئے. پھر جو آدمی عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود پڑھے. میں نوکری کا آغاز کروں. ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی حسرت ہے.
जो मातमी अज़ादार चाहता है कि वो अगला साल शाबान का महीना करबला में करे, वो बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ दे। शुक्रगुजार जी, आपका तवज्जो से मेरी तरफ देखना, आप सबका ऐसे मिल के एक सफ़ में एक कतार में बैठना मेरे लिए शर्फ़ की बात है। इज़्ज़त भरी मजलिस अज़ा मुझसे पहले जारी थी, ढेर खूबसूरत पढ़ने वाली हस्तियाँ मुझसे पहले पढ़ गई, मेरे बाद हर ज़ाकिर अपनी मिसाल आप मेरे बाद अपने अंदाज में सजदा ज़िक्र अदा करेगा। आप तवज्जो से मुझे देखते रहें, मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ, आपके चेहरों की ज़ियारत करता हूँ, फिर जैसे आपका मिजाज बना वैसे नौकरी करते चलेंगे। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। आप बोलते आएंगे तो मेरे एतमाद में भी इजाफा होगा, आप तवज्जो से मुझे देखेंगे तो मुझे पढ़ने में आसानी होगी। भाईजान आप मेरे साथ बोलेंगे, आप जवान हैं, मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। मैं बिल्कुल मेहमान बन के आया नहीं, मैं मेज़बान की हैसियत से हाजिर खड़ा हूँ। भाई अज़हर सब, मुबशर भाई, कमर भाई मेरे भाई हैं और ये बड़ी खूबसूरत सफ़ है। मालिक हर मातमी को अपनी पनाह में रखें, मेरे भाइयों को मौला मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफ़ा हो। माँ जी जो कल पर्दा कर गई, मौला पाक सैयदा के कदमों में उनको जगह दें। आप तवज्जो से मुझे देखें, पहला मिसरा मैंने तिलावत कर दिया, बस मैं आपसे दाद लेने आया ही नहीं, मैं अपने घर में खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ। बस आप इतना मेरे साथ बोलते रहिएगा कि जब तक मैं पढ़ता रहूँ मेरा इतना एतमाद बहाल रहे कि मैं अली के मानने वालों में पढ़ रहा हूँ, अली के सोचने वालों में नहीं। पहला मिसरा मैंने पढ़ दिया, ये ले, मिंबर हुसैन के गिलाफ में हाथ डाल के हर बंदे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ, अंकल जी हक बनता हुआ कोई बंदा रखे ना बनता हुआ पूरा पिंडाल खामोश हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। मैंने दूसरा मिसरा पढ़ के इन सब के चेहरों की ज़ियारत करके अपने अंदर ही अंदर अंदाज़ा लगाना कि मैंने कितना मुख्तसर पढ़ना है। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। शाबाश, शुक्रगुजार जी भाई कमर भाईजान, आप मिजाज मिलाते जाइए, मैं आपके हवाले नौकरी करता जाऊंगा। पहले कह चुका, मैं जाकिर बन के नहीं, मैं छोटा भाई बन के आया हूं। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। मैं चौथे मिसरे में भाईजान एक छोटा सा फैसला देना है। ये जो इतने खूबसूरत मातमी बैठे हुए हैं, ये इतनी खूबसूरत अंजुमन बैठी हुई है, ये सारे मेरे अपने लोग बैठे हुए हैं। चौथे मिसरे पे हाथ उठा के मेरे मिसरे पे मोहर लगाएंगे, मेरी खुद एतमादी में इजाफा होगा। मैं पूरे सफर में आपके लिए दुआ करता जाऊंगा। एक फैसले पे मोहर लगवानी है और आपको सलाम करना है। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। और दुनिया वालों, तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन, दीवार कह रही है कि काबा अली का है। ये हक बनता है मजलिस में बोलने का। ये हाथ जरिए हुसैन समझो बेटा, शुक्रगुजार जी, यही मिजाज है भाई, यही हक है बोलने का। ये हाथ जरिए हुसैन समझो, जो जवानियां करबला की राह में हर छो जवानी वही होती है। मैं हर मातमी अज़ादार को सलाम कर रहा हूँ, आप एक दर्जा अपना मिजाज बुलंद करें। मैं चार मिसरे और आपके कशकोले विलायत में रखता हूँ। ना मालो ज़र, ना दौलत व जागीर चाहिए। मैंने पहला मिसरा भाई कमर कहा, मैं क्या ना माल चाहिए, ना ज़र चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जागीर चाहिए। सारे बंदों ने मेरे साथ मेरी हाँ में हाँ मिलाई है, अपनी आवाज़ बुलंद की है। बाहर से अगर कोई बंदा गुजरे उसके कान में मेरी आवाज़ जाए, वो एक मरतबा दरवाजे में खड़ा हो के सोचेगा तो सही कि शिया कौम का एक छोटा सा नुमाइंदा मिंबर हुसैन पे खड़ा हो के कह रहा था ना माल चाहिए, ना ज़र चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जागीर चाहिए। इसको शिया कौम में से बैठे हुए पूरे मजमे में किसी बंदे ने उठ के खड़े होकर मना नहीं किया कि नहीं हैदर रिजवी, हमें माल भी चाहिए, ज़र भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, जागीर भी चाहिए। तो मिंबर पे खड़ा हो के कैसे लफ्ज़ कह रहा है? बल्कि नहीं, हैदर रिजवी ने मिसरा कहा है और हर बंदे ने दुआ भी दी है, दाद भी दी है, तवज्जो भी की है, किसी ने रोका नहीं। ये शिया कौम कायनात से अलहदा कौम है, इन्हें चाहिए क्या होता है? चलो जो बंदा शिया है, जो माँ की गोद में नादे अली सुनता है, वो बंदा सर उठाए। आओ मैं बताऊं हमें चाहिए क्या। जिस बंदे को ये चीज़ चाहिए हो, दूसरे मिसरे पे अपना हाथ बुलंद करके रिज़्क़ अली के बेटों से ले ले। ना मालो ज़र, ना दौलत व जागीर चाहिए, ना मालो ज़र, ना दौलत व जागीर चाहिए। हमें क्या चाहिए? दूसरे मिसरे में बताता हूँ, ना मालो ज़र, ना दौलत व जागीर चाहिए, हमको दुआए मादर शबीर चाहिए। शाबाश, शुक्रगुजार हो जी। ये हाथ जरिए हुसैन से बसो, कोशिश करो बोलने की, हैदरी
ना मालो जर ना दौलत हो जागीर चाहिए। ये ढेर बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनको देखते हुए मिसरा तिलावत करने लगा हूं। ना मालो जर ना दौलत हो जागीर चाहिए। भाई कमर, मैंने एक मौजा बयान करने चौथा मिसरे पे, सिर्फ वो बंदा मेरे साथ बोलेगा जिसने मौजा अपनी आंखों से देखा हो। ना मालो जर ना दौलत हो जागीर चाहिए, हमको दुआए मादर शबीर चाहिए। और खून बढ़ गया, मेरे बेटे ने जब कहा बाबा खिलौने रहने दे, जंजीर चाहिए। क्या बात है यार, क्या बात है। ये मिजाज है तुम्हारा, ये हाथ जरिए हुसैन से मत सो बेटा। क्या बात है, एक दफा कोशिश करो गदीर की याद ताजा करो। हैदरी, मैं शुक्रगुजार हूँ, हर मातमी आज़ादार का शुक्रगुजार हूँ। इतनी खूबसूरत आपकी तवज्जो कर लेना, हर मातमी आज़ादार का यहाँ पे आके सफ में बैठना। हम आज़ादारी हुसैन की राह में, ये दरसगाह हुसैनियत की राह में हर बंदे के आगे इल्तमास करते हैं। जैसे कि आज की मजलिस अज़ा है, हमने हर जगह पे इश्तिहार लगाए हैं भाईजान। हमने इश्तिहार के किसी कोने में ये नहीं लिखा कि इस मसलक का आदमी मजलिस में तशरीफ़ ना लाए। हमने हर बंदे के आगे इल्तमास की है, हमने हर चौक में, हर चौराहे में इश्तिहार लगाया है। फिर मजलिस का मुकर्ररा दिन आया, ये दरसगाह हुसैनियत है, हमने अपने इमाम बारगाह का दरवाज़ा खोला है। हमने हर बंदे को आने की दावत दी है। ये हुसैन बादशाह का जिक्र है, ये हुसैनियत का जिक्र है, ये हुसैन की दरसगाह है। हम यहाँ पे हर बंदे को आने की दावत देते हैं। और ये इंतशार वाली जगह ही नहीं, ये तो इल्म वाली जगह है, ये आले मोहम्मद की जगह है, ये हक वाली जगह है, ये दर्स वाली जगह है। और हुसैनियत का दर्स कायनात से अलहदा दर्स होता है। हमने किसी बंदे को इस जिक्र में आने से रोका नहीं। हमने चौकों में, चौराहों पे इश्तिहार लगा गए, हर बंदे को आने की दावत दी है। फिर मुकर्रर दिन पे अपने इमाम बारगाह का दरवाजा खोल के पर्दे का इंतजाम करके हर मातमी को भी इज्जत से बिठाया है, हर पर्दादार को भी इज्जत से बिठाया है, हर आने वाले को भी हमने सलाम किया है। ये जिक्र हुसैन है। फिर भी कुछ लोग बाहर खड़े होकर सोचते हैं यार हमें जिक्र हुसैन में नहीं जाना चाहिए, हम जिक्र हुसैन में क्यों जाएं, ये लोग हमारे अपने नहीं है। मैं जुमला अपना बदल के कहूंगा, फिर हर बंदे के चेहरे की ज़ियारत करूंगा कि कौन सा बंदा है जो हुसैन बादशाह के नालैन के नीचे से जर्रे इकट्ठे करके अपने घर का रिज़्क लेके जाता है। हम जिक्र हुसैन वाले दिन अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। फिर जिक्र हुसैन में सिर्फ वो बंदा आता है जो अपनी माँ को माँ और बहन को बहन समझता है। शाबाश, जिक्र हुसैन में सिर्फ वो बंदा आ सकता है जो अपनी माँ को माँ और बहन को बहन समझता है। ये हुसैन बादशाह का दर्स है, ये हुसैन बादशाह की दरसगाह है। यहाँ पे कभी भी देर नहीं है, हुसैन बादशाह के दर पे कभी भी देर नहीं है। मैं माफ़ी मांग के कहता हूँ, मैं कुछ मिसरे पढ़ता, मैं ढेर दाद लेके हर मातमी से दुआ लेके यहाँ से चला जाता। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपने घर में खड़ा हूँ, मैं मेज़बान की हैसियत से आया हूँ। कुछ एक दो बातें, अगर मेरी पूरी मजलिस में कोई एक बात भी किसी बच्चे के दिल में भी बैठ गई तो मेरे यहाँ आने का, बानियान का सब बिछाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये हुसैन बादशाह का दर्स है, ये हुसैनियत का जिक्र है, ये आले मोहम्मद की बारगाह है, ये दरसगाह हुसैनियत है। बाहर अगर कोई बंदा खड़ा होकर सोच रहा है कि मुझे हुसैनियत के जिक्र में जाना तो है, लेकिन मैं अपनी अगर पिछली जिंदगी देखूं, वो बंदा सोचे कि मैं अगर अपनी पिछली जिंदगी देखूं, मेरी सारी जिंदगी तो गुनाहों से भरी है। अब पता नहीं मुझे हुसैन के दर पे जाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी है, अब मुझे हुसैन के दर में जाना है या नहीं जाना। तो मैं उस बंदे से अपनी बात उसके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं, और मेरी बात पे ये कौम मोहर लगाएगी तो मेरी बात की ताकत में इजाफा हो जाएगा। अगर कोई बंदा बाहर खड़ा होकर ये सोच रहा है कि मुझे हुसैनियत के जिक्र में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरी सारी ज़िंदगी तो गुनाहों से गुजर गई, मेरी सारी ज़िंदगी कुफारों में गुजर गई, मुझे पता नहीं हुसैन के दर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आओ हम उस बंदे को दावत देते हैं, आओ तुम हुसैन बादशाह के दर पे आओ। इस दर पे दूर नहीं, इस दर पे देर नहीं, इस दर पे दूरी नहीं, इस दर पे दीन है। और अगर कोई बंदा मुझसे दलील मांगे तो मैं पहाड़ जितनी वजनी दलील दूंगा कि हुसैन बादशाह इतनी करीम हस्ती है कि हुसैन बादशाह का, जब हुसैन बादशाह का दिल करे, हुसैन गंदगी के ढेर से जिस मर्जी शख्सियत को निकाल के जिस मर्जी मनसब पे फाइज कर देते हैं। अब जो बंदा मुझे हैरत की निगाह से देख रहा है, और मैं तुम्हें दलील पहाड़ से वजनी देता चलो, जो बंदा बाहर खड़ा होकर सोच रहे कि मैं मजलिस में जाऊं या ना जाऊं, अब तो देर हो गई, और मैं तुम्हें बताता चलूं कि हुसैन करीम हस्ती कितनी है। हुसैन बादशाह जब मर्जी जिस मर्जी शख्सियत को गंदगी के ढेर से उठा के जिस मर्जी मर्तबे पे फाइज कर देता। आओ तुम्हें दलील देता चलो, हुसैन बादशाह ने गंदगी के ढेर से हुर को निकाल के, शाबाश, अब बोले हो मेरे मयार पे यार, हुसैन ने गंदगी के ढेर से हुर को निकाल के अलैहिस्सलाम के मनसब पे फाइज करके कायनात को हुसैनियत का चेहरा दिखा के समझाया था कि हुसैन के दर पे दीन है, देर नहीं। शाबाश, मैं शुक्रगुजार हूं,
میرے اپنے لوگ بیٹھے ہو. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں اسی بات پہ آپ کو سلام بھی کروں گا, لیکن بات آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ حسین بادشاہ کا در ہے, یہ حسینیت کی درسگاہ ہے, یہ دین ہے حسین بادشاہ کا. مجھے پہلے دن میری ماں نے سمجھایا تھا, جب میں پہلے دن مجلس حسین پڑھنے جا رہا تھا بھائی قمر, مجھے میری ماں نے سمجھایا تھا, بیٹا ایک بات یاد رکھنا, کائنات میں صرف 2 مذہب ہیں, ایک حسینی اور ایک یزیدی. جو حسین کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں. یہ حسین بادشاہ کی درسگاہ ہے بھائی قمر. میں دیکھتا ہوں, پھر میں حیرت بھی کرتا ہوں کہ لوگ اب یزید کے حق میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے بھائی جان, محرم میں بھی دیکھتے رہے کہ لوگ یزید کے حق میں بین اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئے. میں نے ایک پیغام دیا تھا, وہ پیغام میں یہاں دہراؤں گا. میرے لوگ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پیغام پہ مہر ہو جائے گی, میں آپ کو سلام کرتا جاؤں گا. ہم حسین بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں. حسین بادشاہ کا ذکر کرتے کرتے ہم نے ہر حسینی رستہ اپنایا ہے. ہم نے علم کا رستہ اپنایا, ہم نے چراغ کا رستہ اپنایا, ہم نے روشنی کا رستہ اپنایا, ہم نے قرآن کا رستہ اپنایا, ہم نے چراغ کا رستہ اپنایا, ہم نے حدیث کا رستہ اپنایا, ہم نے کتابوں کا رستہ اپنایا. یہ حسینیت کا درس ہے, یہ حسینیت کا ذکر ہے. ہم کہیں چھپ کے کونے میں کہیں پہ بیٹھکوں میں ذکر نہیں کر رہے, ہم حسین بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں ممبروں پر, گھروں کے دروازے کھول کے, درسگاہوں کے دروازے کھول کے ہم حسین بادشاہ کے ذکر کا پرچار کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا, یہ میرا بھائی حسنین شرازی, مولا اس کے رزق میں, عزت میں, اس کے بخت میں اضافہ کرے, مولا بیٹوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. پوری دنیا دیکھتی ہے, کہیں چھپ کے بات نہیں کر رہے, پوری دنیا کے سامنے بات کر رہے ہیں, اور دنیا کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر کے بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم سچے ہیں. ہم نے قرآن کا ہاتھ تھام کے بات کی, ہم نے حدیث کا ہاتھ تھام کے بات کی, ہم نے چراغ کا رستہ دیکھ کے بات کی, ہم نے کتابوں کی بات کی. بھائی جان ہم حسین بنوانے نکلے, ہمارا رستہ بھی حسینی ہے. ہمارا رستہ چراغ کا رستہ, ہمارا رستہ روشنی کا رستہ, ہمارا رستہ کتاب کا رستہ, ہمارا رستہ قرآن کا رستہ, ہمارا رستہ حدیث کا رستہ. بھائی جان لوگ یزید بنوانے نکلے لیکن انہوں نے رستہ بھی یزیدی چنا. جو لوگ یزید بنوانے نکلے بھائی جان ان کا رستہ بھی یزیدی ہے, ان کا رستہ اندھیرے کا رستہ, ان کا رستہ خون کا رستہ. جو بندہ یزید بنوانے نکلے, میں اس بندے کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, چلو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ صحیح, لیکن ان سب کا نمائندہ بن کے ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, اور دنیا والوں جو بندہ یزید بنوانے سڑکوں پہ نکلے ہے نا, شیعوں کو نہ مار, ہمیں کافر, ہمیں گالی, ہمیں نصیری نہ کہے, ہمیں مارنا. جو بندہ یزید بنوانے نکلا نا, رستہ میں بتاتا ہوں, ہم بھی آ جاتے ہیں, تو بھی آ جائے, چوک میں ممبر لگاتے ہیں, تو بھی آ جا, میں بھی آ جاتا ہوں. تو پڑھ یزید کی ماں کا کردار, میں پڑھتا ہوں شبیر کی ماں کا کردار. شاباش, تو پڑھ یزید کی ماں کا کردار. اب بولے ہو یار, تو پڑھ یزید کی ماں کا کردار. شاباش. یا علی, یا علی, میں سلام کرتا جا رہا ہوں یار, اتنا خوبصورت آپ کا معیار سماعت, اور میرے اپنے لوگ, اور پھر میں آپ کا نمائندہ بن کے پڑھتا چلا جا رہا ہوں. تو پڑھ یزید کی ماں کا کردار, ہم پڑھتے ہیں حسین بادشاہ کا کردار, حسین بادشاہ کی ماں کا کردار. آؤ میں تمہیں بتاؤں حسینیت کا ذکر کتنا کریم ذکر ہے. آؤ بتاؤں حسین کس کریم ہستی کا نام ہے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. بھائی قمر, میں 17-18 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے, میں نے پہلا مصرع تلاوت کی ہے تاکہ یہ لوگ میرے ساتھ ملے, میری بات کا نتیجہ ہو جائے. بھائی اظہر بھی تشریف لے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا, یہ میری جھولی نہیں ہے, میری ذاکری کی خیرات ہے, مجھے میرے دوسرے مصرع کی قیمت دے دیں, میں آپ کے حق میں دعائیں کرتا ہوا اپنے اگلے سفر میں نکل جاؤں گا. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے, میں بھی, میرا قلم بھی برائے حسین ہے. سر اٹھانا, میں بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے, میں بھی, میرا قلم بھی برائے حسین ہے. لعنت بنا دیا ہے لفظ یزید کو, یہ معجزہ نہیں, یہ سزائے حسین ہے. سر اٹھانا. کوئی بندہ باہر کھڑا ہو کے سوچتا ہوگا یار یہ کون لوگ ہیں, نہ کسی بیماری کی پرواہ کرتے ہیں, نہ کسی فکر کی پرواہ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, نہ رزق کی پرواہ, نہ روٹی کی پرواہ. مجلس شروع ہوتی ہے, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے ذکر حسین میں چلے جاتے ہیں. نہ انہیں روزی کی پرواہ, نہ انہیں روٹی کی پرواہ, نہ کسی بیماری کی پرواہ, نہ کسی پابندی کی پرواہ. یہ لوگ چاہتے کیا ہے. ہمارا ایک اعلان ہے جو 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں, میرے اعلان پہ یہ قوم مہر لگائے گی, میرے اعتماد میں اضافہ ہوگا. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے,
میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے، یہ معجزہ نہیں یہ سزائے حسین ہے۔ اور زمانہ لاکھ فتوے لگائے، یار میں اپنے گھر میں کھڑا ہو کے پڑھا ہوں، بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے، یہ معجزہ نہیں یہ سزائے حسین۔ اور جو باہر کھڑا ہو کے سوچ رہے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں تو ہمارے دل کی صدا کیا ہے، اور بتاؤں لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ لعنت بنا دیا ہے لفظ یزید کو، یہ معجزہ نہیں یہ سزائے حسین۔ اور دنیا والوں مولا یہ بات سن لے میری کان کھول کے، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ ذریعے حسین سمجھو، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ یا علی شکر گزار جی، یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، ان ہاتھوں پہ رزق پاک سیدہ رکھے۔ مجھے حیرت ہے بھائی، ہمارا امن کا پیغام ہے، ہمارا روشنی کا پیغام ہے، کہیں چھپ کے بات نہیں کر رہے، ممبروں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ میں 4 پنجابی کے میرے مصرے ہیں، اظہر بھائی میں نے محرم میں بڑے مصرے پڑھے ہیں اور میرے حصے کی بڑی مجلسیں تمام ہوئی ہے، میرا گھر ہے اور اتنا خوبصورت یہاں ماحول بن گیا، میں ان لوگوں سے دعا لینے کے لیے وہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ یزید کے حق میں سڑکوں پہ نکل آئے اور سر اٹھاؤ، شیعہ قوم کا ایک نوکر ہے، یہ نوکر کا پیغام اپنے دل پہ لکھ لو، یا تو یزید کے حق میں نکلنا چھوڑ دو گے یا تو اس پیغام پہ عمل کر لو۔ میں کہہ رہا ہوں بغض بے شک مزید رکھ لے، سر اٹھانا، بغض بے شک مزید رکھ لے، بغض بے شک مزید رکھ لے۔ چوتھے مصرے پہ ہاتھ وہ بندہ اٹھائے گا جس بندے کے دل کی حسرت یہ ہوگی، بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے شہزادی دید رکھ لے، جے حسین نالو یزید پیارے تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے۔ کیا بات ہے یار، میں سلام کر رہا ہوں ہر ماتمی عزادار کو، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسوں گے۔ شکر گزار یا علی شاباش، بے شمار یزید پہ کل بھی لعنت تھی، یزید پہ آج بھی لعنت ہے، میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں جی۔ بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، جے حسین نالو یزید پیارا تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے۔ چلے اذان کا انتظار کرتے ہیں، پھر میں 2 لفظ ذکر مصاحب کروں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یا رسول اللہ یا علی شکر گزار جی۔ خوب تنہائی میں یہ اذان ہوئی تو جس بندے کے ذہن میں ابھی اذان چل رہی ہے میں 4 مصرے تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ڈھیر جوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں خوب تنہائی میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خوب تنہائی میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑا رکھا ہے۔ خوب تنہائی میں 4تھے مصرے پہ جو جوان ہو یار میرے ساتھ بولنا، خوب تنہائی میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑا رکھا ہے، اور یہ اذانیں تو جگاتی ہے نمازی حیدر، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ بولو حیدری، شکر گزار ہوں۔ یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسو جی، یہ حسین بادشاہ کا ذکر ہے، یہ امن کا پیغام ہے، یہ حسینیت کے درس ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یزید پہ کل بھی لعنت تھی، یزید پہ آج بھی لعنت ہے۔ حسین کا نام سن کے لوگ کل بھی اپنا سر جھکاتے تھے، یزید کا نام سن کے لوگ آج بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ حسین کا ذکر ہے، یہ حسین کی کریمی ہے۔ لوگ فخر سے اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے ہیں،
یہ حسین کے جیتنے کی نشانی. ہمارا امن کا پیغام ہے, ہمارا ہاتھ ہر ایک کے ساتھ ملتا ہے, نہ ہمارا کسی سے لڑائی ہے, نہ ہمارا کسی سے فساد ہے. میں ایک امن کا پیغام لے کر آیا ہوں. یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہماری درسگاہ ہے, یہ حسینیت کا پیغام ہے. میں ہر اس بندے کو سلام کروں گا جو میرے ساتھ میرے اگلے جملے پہ مہر لگائے گا. میرے ساتھ ہر بندہ بولے گا اور میں پھر 2 لفظ ذکر مصاحب کروں گا. ہمیں ہر وہ بندہ پیارا ہے جو حسین کی عزت کرتا ہے, اور ہمیں ہر وہ بندہ برا لگتا ہے جو حسین سے دل آزاری رکھتا ہے. ہمارے گھروں پہ یہ عباس کا علم, یہ حسینیت کی جیت کا نشان ہے. حسین جتنی کریم ہستی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. حسین بھائی جان آپ سار اٹھائیں, میں اپنے آخری جملے کے قریب آ گیا. میں 2 لفظ ذکر مصاحب کروں گا اس کے بعد. حسین بادشاہ نے کائنات کی ہر فطرت کو بدل دیا. جو بندے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, میں دلیل نہ دے سکا تو میں ساری زندگی ممبر پہ نہیں آؤں گا. آپ دعا فرمائیے گا, میرا جملہ میرے لیے آسان ہو جائے گا. حسین بادشاہ نے کائنات کی ہر فطرت کو بدل دیا. بدلا کیسے؟ آؤ بتاؤں. میں مزید بڑی دلیل دینے جاتا ہوں. ہمیں اگر کسی چیز کو جانچنا ہو, کسی چیز کو پہچاننا ہو, ہم چراغ جلاتے ہیں. جو بولا ہے میں اسے سلام کرتا ہوں. حسین نے چراغ بجھا کے 72 ہیرے ڈھونڈے. چلو میں جملہ مزید بدل کے کہتا ہوں, آپ میرے ساتھ ملیں گے. میں ہر بندے سے دعا لینا چاہتا ہوں آخری جملے پہ. حسین نے کائنات کی ہر فطرت کو بدلا کیسے؟ آؤ سر اٹھانا, ہر بندہ مجھے دیکھے, میرے جملے کو اپنے کشکول ولایت میں رکھنا. جو جس مزاج میں بیٹھا ہے یار میں اسے سلام کر رہا ہوں. حسین نے کائنات کی فطرت کو بدلا کیسے؟ آدم آئے, آدم نے اعلان کیا, آؤ دنیا والو ہماری طرف آؤ, آؤ ہم جنت دیتے ہیں. مختصر کر رہا ہوں. نوح آئے, کشتی بنائی, اعلان کیا, آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ, کشتی میں بیٹھو, ہم جنت دیتے ہیں. وقت گزرتا گیا, رفتاریں بدلتی رہی. ابراہیم آئے, ابراہیم نے اعلان کیا, بتوں کو چھوڑو, کفار کو چھوڑو, آؤ ہماری طرف آؤ, دین محمد کی طرف آؤ, اللہ کے رستے پہ چلو, آؤ ہم جنت دیتے ہیں. چلو میں مختصر کرتا ہوں, یہاں تک کہ میرے محمد مصطفیٰ ہے, انہوں نے اعلان کیا, ہر ایک کو چھوڑو, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, اللہ کے رستے پہ چلو, آؤ ہم جنت دیتے ہیں, آؤ ہم جنت دیتے ہیں, آؤ ہم جنت دیتے ہیں. میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو بچپن سے ماں کی گود میں لوریاں بھی سنتا تھا, ماتم حسین کی صدائیں بھی سنتا تھا, نعت علی بھی سنتا تھا, اور میرے جملہ مکمل ہونے پہ بول بھی نہیں سکا. حسین بادشاہ ہے, حسین بادشاہ نے کائنات کی ہر ایک فطرت کو بدل دیا. آدم نے بھی اعلان کیا, آؤ جنت دیتے ہیں. نوح نے بھی اعلان کیا, آؤ جنت دیتے ہیں. ابراہیم نے بھی اعلان کیا, آؤ جنت دیتے ہیں. داؤد نے بھی اعلان کیا, آؤ جنت دیتے ہیں. حضرت یونس نے بھی اعلان کیا, آؤ جنت دیتے ہیں. چلو مختصر کرتا ہوں, یہاں تک کہ میرے محمد مصطفیٰ نے بھی اعلان کیا, آؤ آؤ دین محمد پہ آؤ, اللہ کے دین کی طرف آؤ, آؤ آؤ ہم جنت دیتے ہیں. میرے حسین بادشاہ, حسین نے کائنات کی ہر فطرت بدل دی. حسین بادشاہ نے شب عاشور چراغ بجھا کے اعلان کیا, جاؤ شاباش جاؤ, میں حسین جنت دیتا ہوں, میں شکر گزار ہوں. حسین نے اعلان کیا, جاؤ میں جنت دیتا ہوں, میں راضی, میرا خاندان تم پہ راضی, میں جنت دیتا ہوں. سرکار اٹھے, سرکار حبیب نے مظاہر نے حسین بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. چراغ بجھ کے جب جلایا گیا, دیکھا حسین کے ہیرے پورے ہیں. حسین نے کہا, حبیب میں نے جو کہا تھا میں راضی ہوں, میرا گھر تم سے راضی ہے, میں جنت کا ضامن ہوں. حبیب یہ لوگ گئے کیوں نہیں؟ حبیب بادشاہ سر جھکا کے کہتے ہیں, بادشاہ حسین انعام تھوڑا تھا. حسین نے فرمایا, انعام تھوڑا کیسے تھا؟ حبیب بادشاہ فرماتے ہیں, جانے والے کے لیے جنت تھی, رکنے والے کے لیے حسین تھا. جانے والے کے لیے جنت تھی, رکنے والے کے لیے حسین تھا. ہمیں جنت پیاری نہیں, ہمیں حسین پیارا ہے. ہم حسین کے ساتھ ہیں, ہم راہ راست کے ساتھ ہیں. حسین نے کائنات کی ہر فطرت بدل دی. میں جملہ یہاں کہوں گا, اور میرے مزاج کا جملہ ہے, اور میں ممبر پہ بھی یہ جملہ پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں. میں اپنے دوستوں میں, اپنی بیٹھک میں, اپنی محفلوں میں کہتا رہتا ہوں, لیکن آج اپنے مزاج سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. حسین نے کائنات کی ہر فطرت کو اتنی خوبصورتی سے بدلا ہے. بھائی جان, کائنات کا کوئی بھی زخمی ہو, کائنات کا کوئی بھی زخمی ہو, لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. ہماری قوم کا کوئی بھی زنجیر زن ہو, لوگ اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا. دین پہ تھوڑا خرچہ نہیں ہوا, علی کی بیٹیوں کی چادریں گئی ہیں. قریب آ گیا. میں ایک دعا کے ساتھ ذکر مصاحب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. کل ہماری بزرگوار, ہماری ماں
پردہ کر گئی. میں سید ہونے کے ناطے ہر بندہ توجہ سے مجھے دیکھے, میں جملہ کہوں گا آمین کہے گا, میں یہیں پہ ممبر چھوڑ دوں گا, میں جھولی اٹھا کے کہتا ہوں اے میرے اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے, اے اللہ زندگی دینے والا بھی تو ہے, موت بھی تیری زیارت کا شرف ہے. یا اللہ موت سے ہم آنکھیں نہیں اپنی موڑتے, اللہ موت ہر گھر میں ہے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ماتمی کی ماں بیمار ہو کے مر جائے, زخمی ہو کے نہ مرے. شاباش. میں دوہرا کے جملہ کہتا ہوں, ماتمی کی ماں بیمار ہو کے مر جائے, زخمی ہو کے نہ مرے. اللہ ماں جی کے درجات بلند کرے, پاک سیدہ کے قدموں میں جگہ. روتی گئی محمد کی بیٹی, میں کہیں چھپ کے نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے سپیکر پہ کہہ رہا ہوں, روتی گئی محمد کی بیٹی. ایک یا چار یہ بات کی بحث ہے, تم سے ایک بھی راضی گئی؟ بس پہلا جملہ کہوں گا, تم نے ہائے کی تو مصائب پڑھوں گا, ورنہ یہیں پہ سلام کر دوں گا. ایک یا چار یہ بات کے مسئلے ہیں, تم سے ایک بھی راضی نہیں گئی. رو کے کہتی تھی یا علی میرا بھائی جو کوئی نہیں. بڑا روحانیت والا ماحول. یا علی میرا بھائی جو کوئی نہیں. میں رو کے یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا مسلمانوں نے اسے گھر میں آ کے مارا, جس کے 18 بھائی تھے اس کو ہر بازار میں مارا. ماتم کرتے آنا میں جملے کے قریب آ گئے. ہمارا ماتم, ہمارا خون, ہر دلیل ہمارے آنسوں میں تمہیں نظر آئے. 2 سوال ذاکرین پڑھتے, میں سوال وہ دہرانا چاہتا ہوں. ممبر سے زیادہ ایک پڑھا گیا, کتاب میں 2 سوال لکھے گئے, میں وہی 2 سوال پڑھوں گا اور اسی پہ آپ کو سلام کر دوں گا. سیدہ نے علی کو کچھ وصیتیں کی. وصیت میں رو کے کہتی ہیں یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے دکھ پہنچایا. یہ پورے پنڈال میں کوئی ہائے کرے نہ کرے, پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں ہائے کریں گی, میری زندگی کا سامان ہو جائے گا. سیدہ رو کے کہتی ہیں یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے دکھ پہنچائے. علی رو کے کہتے ہیں سیدہ تیری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کون سا ہے؟ سیدہ روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی, رو کے کہتی ہے پردے میں مائیں بہنیں ہائے کریں گی, میری زندگی کا سامان ہو جائے گا. روتے روتے کہتی ہے یا علی کائنات کی ایک فطرت ہے, اگر کسی ماں کو پتہ لگ جائے نا کہ میری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو, ہر ماں کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پیار کروں, میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں, میں اپنے بچوں کو خود تیار کروں. یا علی تیری تنہائی کی قسم ہے, یا علی تیری مظلومیت کی قسم ہے, جب بھی حسنین میرے سامنے آتے تھے میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی. یا علی مسلمانوں نے ایسا اجر دیا میرے چہروں پہ تماچوں کے نشان ہے. یا علی میرے بالوں کا رنگ سفید ہو گیا. ہائے کرتے آنا میں قریب آ گیا, ہائے کرتے آنا میں قریب آ گیا. ذاکرین ایک سوال پڑھتے ہیں ممبر سے, میں آج دوسرا سوال پڑھنا چاہتا ہوں. اس جملے پہ ہائے کرو کہ میرا سفر آسان ہو جائے گا. جب سیدہ دربار سے خالی واپس آئی تھی نا تو سیدہ زینب نے پہلا سوال کیا تھا, اماں تو دربار حق لینے گئی تھی, تیرے بال کیوں سفید ہو گئے؟ پہلا سوال یہ ہر ماتمی عزادار نے سنے. میں دوسرا سوال پڑھوں گا, یہ کتاب سے روایت میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھی ہو تو سیدہ میری شفاعت نہ کرے. سیدہ نے پہلا سوال کیا, اماں تو دربار حق لینے گئی تھی, تیرے بال کیوں سفید ہیں؟ یہ سوال کرنے کے بعد بی بی نے چہرے پہ ماتم کیا, اللہ کرے یا میں مر جاؤں یا یہ سارے ہائے کر لے, میں اپنی جوانی تیرے ہائے پہ لگائی ہے. دوسرا سوال سیدہ زینب نے رو کے کیا تھا, اماں تو دربار حق لینے گئی تھی, تیرے کان کیوں زخمی ہیں؟ شاباش شاباش. ہاتھ سینے پہ رکھنا, میں قریب آ گیا, ہاتھ سینے پہ رکھنا, میں قریب آ گیا. مدینے کا ایک بازار ہے, بادشاہ حسین اپنے بابا کا ہاتھ تھام کے چلتے ہیں, چلتے چلتے بازار کا چوک آ جاتا ہے. چوک میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہی بازار کا چوک آیا نا
हुसैन बादशाह ने अपने बाबा का हाथ छोड़ा, अपने बाबा को गले से लगा के चीखना शुरू कर दिया। अली रो के कहते हैं हुसैन बाजार के चौक में रोता क्यों है? हुसैन रोते रोते जमीन पे बैठे रो के कहते हैं बाबा आप देख रहे हैं हम बाजार के एक चौक में है। जी हुसैन हम बाजार के एक चौक में है, तेरा बाबा तेरे साथ है, मैं तुझे अपने गले लगाता हूँ। हुसैन डर मत, रोता क्यों है? हुसैन रो के कहते हैं बाबा मैंने अपनी आंखों से देखा था ये बाजार में जितने लोग खड़े हैं इन सब ने मेरी मां को बड़ा मारा था, इन सब ने मेरी मां को बड़ा मारा था। हम ऐसे गलियों बाजारों में ना रोते। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा होके हुसैन बादशाह के मिंबर को कब्र हुसैन समझ के इस पे हाथ रख के कहता हूं मदीने के मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को मदीने की गलियों में भी मारा था। आखिरी जुमले के करीब आ गया, मैं यहीं पे आपको सलाम कर जाऊंगा। हुसैन बादशाह का एक मंजर आपको बताने जा रहा हूं, जो बंदा समझ जाएगा मैं सारी जिंदगी उसके हक में दुआ करूंगा। हो सके तो इस जुमले पे अपने सर पे मातम करना, अली बतूल को छुपा के घर वापिस आए। मैंने कह दिया तूने सुन लिया। अली बतूल को छुपा के अपने घर वापिस आए, मुसल्ला बिछा के जैसे ही अल्लाह अकबर कहने की नीयत की, वहां फिजा ने अली बादशाह के कदमों पे हाथ रखा, रो के कहती है अली नमाज बाद में पढ़ी, पहले अपने घर का माहौल देख। तड़प के अली कहते हैं फिजा घर का माहौल कैसा है? फिजा रो के कहती है या अली हसन सहम गए हैं, या अली ज़ैनब डरी हुई है, या अली मातम की बात यह है हुसैन नहीं मिल रहा, या अली हुसैन नहीं मिल रहा। अब जो तलवार अभी तक नयाम में थी, अली बादशाह ने अपनी तलवार को नयाम से निकाला, मदीने की गलियों में हुसैन बादशाह को ढूंढना शुरू किया। या तुम सारे मातम करना या मैं मर जाऊंगा। अली ने हुसैन को ढूंढना शुरू किया। अज़ादारों सुनोगे हुसैन मिले कहा? अली ने मदीने की हर उस गली में हुसैन को ढूंढा जहां मुसलमान बतूल को मारते रहे। अज़ादारों अली के हाथ में तलवार थी, उस मोड़ पे आए जिस मोड़ से जन्नतुल बकी नजर आती थी। सुनोगे मंजर क्या देखा? हुसैन है माँ की कब्र पे, माँ की कब्र को हुसैन गले लगा के रो रो के कह रहे अम्मा अम्मा उठ घर चल, अम्मा तेरा हुसैन तुझे बड़ा याद कर रहे, अम्मा मेरे साथ अपने घर। बतूल रो पड़ी।